بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہماری آج کی اس نشست میں ناظرین ہم یہ بتانا چاہیں گے کہ پازیٹیو تھنکنگ یا مثبت سوچ کیا ہوتی ہے۔ مثبت سوچ دراصل ایک ایسا ریئیکشن ہے، ایک ایسا انداز فکر ہے، ایک ایسا طریقہ کار ہے جو ہمیں یہ بتاتا ہے کہ ہم ہر چیز کو اس انداز سے، اس زاویے سے دیکھیں کہ ہمیں اس میں مثبت پہلو نظر آئے۔ ہم اپنے کاموں کو کرنے سے پہلے ان کے بارے میں مختلف رائے رکھتے ہیں کہ پتہ نہیں یہ کام ہوگا یا نہیں ہوگا۔ بعض اوقات ہماری فکر یہ ہوتی ہے، ارادے باندھتا ہوں، سوچتا ہوں، توڑ دیتا ہوں، کہیں ایسا نہ ہو جائے، کہیں ویسا نہ ہو جائے۔ دراصل یہ انداز فکر مثبت نہیں ہے۔ اس انداز سے ہم اپنی منزل کو کبھی بھی نہیں پا سکتے۔ منزل کو پانے کے لیے مثبت سوچ کا ہونا ضروری ہے۔ ایک وکیل اس لحاظ سے معاشرے میں بہتر مقام رکھتا ہے کہ وہ اپنی تمام زندگی اپنے سائلین کی خدمت میں گزارتا ہے، ان کو مشورے دیتا ہے، ان کے مسائل کو حل کرنے میں ان کی مدد کرتا ہے، اور وہ ایک ایم این اے یا ایم پی اے سے بہتر ہے، کیونکہ ایم این اے، ایم پی اے اور کوئی سیاسی عہدہ وقتی طور پر ہوتا ہے، یعنی کوئی 5 سال کے لیے ہے، کوئی 4 سال کے لیے ہے۔ اسی طرح دوسرے آفیسز کا بھی یہی حال ہے، لیکن ایک وکیل ہمیشہ وکیل رہتا ہے اور اس کا پبلک میں بہت زیادہ انٹریکشن ہوتا ہے۔ وہ اپنی سوچ سے لوگوں کو متاثر کرتا ہے۔ اگر اس کی پازیٹیو سوچ ہے، اگر وہ معاشرے میں بھلائی کی طرف لوگوں کو بلاتا ہے، وہ اپنی سوچ سے لوگوں میں تعمیری کردار ادا کرتا ہے، تو اس کے 2 فائدے ہیں۔ ایک طرف وہ اپنی آخرت کو سنوار رہا ہوتا ہے، دوسری طرف وہ معاشرے میں سوشل کام کر رہا ہوتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ لوگ بہتری کی طرف آئیں۔ اپنے مسائل کو حل کرنے میں وکیل ایک بہت ہی اہم کردار ادا کرتا ہے۔ ہمیں مانیٹری گین کی طرف نہیں جانا چاہیے۔ ہمیں یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ اس کام کو کرنے سے، اس مشورے کو دینے سے، اس بات کو بتانے سے ہمیں یہ مالی فائدہ ہوگا، بلکہ ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ایک شخص مشکل میں ہے، ایک کلائنٹ مشکل میں ہے، ہم اس کے معاملے کو کس انداز سے ٹچ کریں کہ اس کے بہترین اور پازیٹیو نتیجے نکلیں۔ تو ہم سمجھتے ہیں کہ بہترین کاموں کے بہترین نتائج ہوتے ہیں۔ مثبت سوچ سے انسان کے چہرے سے پتہ لگتا ہے۔ ایک ملائم، خوبصورت، سافٹ چہرہ مثبت سوچ کا حامل ہوتا ہے۔ فیس از دی انڈیکس آف مائنڈ، لہٰذا ہنستے مسکراتے مشکلات کا سامنا کرنا ہوتا ہے، اور ان مشکلات سے گزرتے ہوئے کامیابی کے ساتھ انسان اپنے سفر پر روانہ ہوتا ہے، اور آخر منزل اس کے قدم چومتی ہے۔ ہم نے ایسے انسان دیکھے ہیں جو بہت مشکلات برداشت کرتے رہے۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے پاکستان بناتے ہوئے بہت مشکلات جو ہیں وہ برداشت کی۔ اسی طرح حضرت علامہ اقبال نے اپنی تمام زندگی اس قوم کے لیے وقف کی۔ ان کی سوچ مثبت تھی، ان کی سوچ اسلامی تھی۔ انہوں نے ہمیشہ اسلام کو سامنے رکھا، اور نیگیٹو سوچ کبھی بھی نہیں تھی۔ ہمارے تمام ہندوستان کے سیاسی اکابرین تمام مثبت سوچتے تھے۔ مولانا حالی کو دیکھ لیجئے، سر سید احمد خان کو دیکھ لیجئے، اور بڑے بڑے سٹارلٹ جو ہمارے لیڈرز ہیں ان کو دیکھ لیجئے، ان تمام کی سوچ جو تھی مثبت تھی۔ لہٰذا مثبت سوچ ایک منزل کی قربت کا نتیجہ ہوتی ہے،
قربت منزل کی حاصل کرنے کے لیے مثبت سوچ کا ہونا ضروری ہے۔ کام کرتے رہیں، پیوستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ۔ ہمیں اپنے معاملات کو ہمیشہ مثبت انداز سے سوچ کر بہترین کارکردگی دکھاتے ہوئے منزل پر روانہ ہونا چاہیے۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مشکل سے مشکل حالات میں بھی آگے بڑھتے گئے اور جو مقاصد لے کر دنیا میں تشریف لائے تھے ان کو سکسیسفلی انہوں نے کمپلیٹ کیا اور انہوں نے جو اپنا مشن تھا اس کو مکمل کیا۔ ہم سب کو ان کی پیروی کرنی چاہیے، مثبت سوچ رکھنی چاہیے، اپنے معاشرے میں رہتے ہوئے لوگوں کے مسائل حل کرنے میں ان کی دل و جان سے مدد کرنی چاہیے۔ تھینک یو ویری مچ۔